تو کسی نے لنک بھیجا کہ ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو بہت دن ہو گئے دیکھے، ٹھیک ہے، اور یہ ویڈیو تھوڑی وائرل ہو رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے. تو اس میں کہ جو قرآن ہے وہ مین میڈ ہے یا ورڈ آف گوڈ ہے، کیونکہ گوڈ کے منہ سے آئے یا مین میڈ ہے، ٹھیک ہے. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ذاکر نائک صاحب کیسے مطلب بتاتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے. ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا، آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر، مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. یہ بہت کیا بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ میں بھی صحیح بات ہے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا، اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے آئے ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ ای میل ہے، فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے گناہ کر ہی نہیں سکتا. کیسے میں بھی بول سکتا تھا بھائی، کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. جب دہراتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ لکھو اقرا، لکھو اقرا، تو لکھتے تھے. دہراؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے، لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ، اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال، 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا، یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں، ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں، کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے، نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہتے تھے، وہ لکھتے تھے، وہ سنتے تھے، صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں، بیسٹ از، عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. مطلب not that he wrote it himself, he is the author. author بالکل author word صحیح ہے. Author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. واو. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو ان کو ترجیح دی جائے. یہ آخری 2 سوالوں میں سے سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، یعنی آخر سے پہلے کا سوال ہے یہ. Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that?
بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے یہ سوال مہیش بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو لیکن پھر بھی اتنا قتل ہوا دھرم کے نام پہ کس طریقے سے اس کو ہم دور کر سکے. میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں, اپنی ذاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں. اسی لیے ہر ہندو ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے یہ دنگے فساد دور ہو جائیں گے. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. Is it because of certain misconceptions among people? بھائی صاحب نے پوچھے کہ کیوں غلط فہمی, اس کی وجہ سے بالکل صحیح. غلط فہمی اس لیے اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے دھرم کو جانیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سارے دھرم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی اللہ ہے اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور یہ دنگے فساد قتل بند ہو جائیں گے. Thank you, sir. اور اب اس نشست کا آخری سوال مائک نمبر 1 سے. توریت زبور اور انجیل. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا, داؤد علیہ السلام پر یہ کون سا تو زبور, ہاں, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. تو ابھی یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہے, مطلب ہے کیوں نہیں, قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے ابھی, توریت زبور انجیل کیوں نہیں ہے وہ کتاب ابھی. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اللہ نے نازل کیا تورا پھر زبور پھر انجیل, اب یہ سب کیوں نہیں, صرف قرآن کیوں. بھائی صاحب جب بک کا ایڈیشن نکلتا ہے نا, فرسٹ ایڈیشن, سیکنڈ ایڈیشن, تھرڈ ایڈیشن, تو صرف لیٹسٹ ایڈیشن لگتے, پرانے ایڈیشن چھوڑ دیتے. کیونکہ جو مین ساری کتابوں میں ساری وحی میں بنیادی بات وہی تھی, ایک خدا کو مانو, اس کی عبادت کرو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے نہ کوئی مورتی ہے. لیکن جو مائنر پوائنٹس تھے, کس طریقے سے نماز پڑھنا شاید تبدیلی ہوئی, تھوڑا کھانے میں حلال تھا کبھی حرام ہوا, یہ تھوڑی بہت بات بدلتے گئے کیونکہ لوگ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی. جب وہی میں ملاوٹ آنے لگی تو اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا پھر سے اس کو صاف کر کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ وقت ابھی صحیح وقت ہے, آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نہیں سب سے پہلے بھیجا, تو میں یہ جواب دوں گا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے. 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے, انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لیے, انہوں نے قرآن نازل کی. اور جب نازل کیا اس میں لکھا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لا ہی نہیں سکتا ہے, آپ کتنی بھی کوشش کرو, کیونکہ آج کی تاریخ میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میموری میں اتار چکے ہیں. یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہے, لاکھوں حفاظ ہے جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے پھر سے قرآن دے نو دا قرآن بائی ہارٹ. کتنی بھی کوشش کرو, آج کی تاریخ میں اگر آپ سارے قرآن مجید کو جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ, پھر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کو آپ ختم کر سکیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اسی لیے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا, کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے, کیونکہ تا قیامت ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینول موجود ہے. آخری جواب تھا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. واو, اس میں دیکھو سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کرو, انہوں نے اس سمے مطلب یہ کہا تھا کہ ابھی جیسے بولا ہے کہ جتنے بھی قرآن ہے اس کو آپ, ٹھیک ہے, وہ آج ہم نہیں بول سکتے, نہ ہی آج کوئی اسکالر یہ بات بول سکتا ہے کہ جتنے بھی قرآن ہیں آپ ان سب کو, ٹھیک ہے, بہت وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بہت پرابلم ہو جائے گی. کیونکہ اب لوگ ہے نا, نہیں اب لوگ بہت سینسیٹیو ہو چکے ہیں, اب یہ بھی نہیں بول سکتے اس بات کو. اب بہت, ہاں, اب لوگ بہت پکڑتے, ایک ایک بات کا بہت ٹاپک بناتے ہیں, یا وہ جلن کے مارے اس کے مارے, ٹھیک ہے, جیسے کہ انجینئر صاحب نے کچھ بول دیا اسے گھما کے یہ کر دیا, طارق مقصود صاحب نے بول دیا ان کے اوپر کچھ کر دیا, ایسے بہت سینسیٹیو. اس سمے جو تھے نا, اس سمے جانتے تھے کہ مطلب کہنے کا بات کا مطلب پیچھے کیا ہے, کیا سمجھانا چاہتے ہیں. کہ جو حافظ قرآن ہے, جو قرآن کو یاد کرتے رکھتے ہیں, کہ وہ ان کے ذہن میں ہے, تو اب سب کچھ وہ وینش بھی ہو جائے تو بھی رہے گا, ٹھیک ہے. میں نے وینش بول دیا, اس کے اوپر کچھ نہ کر دیں. ابھی یہی سوچتی تھی اوپر سے کیسے آئی ہے, تو یہ میری بھی آج سمجھ میں آیا. یہ ہمارے بھی جو ہے پہلے کوئی نہ کوئی لکھنے والا ہوتا ہے زمین پہ,
अल्लाह उनको सपने में आके या कैसे भी वही आती है उनके पास। हाँ, वो बताते हैं, जो सहाबा होते हैं वो लिखते हैं। हाँ, हाँ। उनके ऊपर वही आती है, तो ये समझ में आ गया आज मेरे। तो जब स्टार्टिंग में जब हम भी थे, हमको भी नहीं पता था कि मतलब कि, क्योंकि जिनसे भी हम सुनते थे ना, सब यही बोलते थे कुरान ऊपर से उतरी है, तो मैं भी यही सोचता था बढ़िया सा एक लेबल लगा, उसके ऊपर लिखा हुआ कुरान और बढ़िया से पेजेस में कुरान ऐसे उतरी है, मतलब ऐसे कहते हैं मुस्लिम लोग। फिर जब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया, जब पता चला पूरा कि अल्लाह है, उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम है, फिर वहां से वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं, फिर उनके सहाबा है एंड में वो लिखते हैं, वो भी बहुत बाद लिखने उन्होंने स्टार्ट किया था। शुरू में तो सारे जो मुंह से याद करते थे, सब मौखिक परंपरा के हिसाब से, भी हो जाती थी अच्छे से। आज भी होती है, आज भी लोग याद करते हैं। लाखों लोगों ने पूरी कुरान याद कर रखी है पूरी। अच्छी बात है कि सारे के सारे जो है, ठीक है, वो आते हैं और सवाल पूछते हैं। आज ये होना मुश्किल है, लाइक कोई ऑनलाइन है, ऑनलाइन लाइव में पूछते रहते हैं, लेकिन वैसे सेमिनार में या वैसे कि नॉन मुस्लिम के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वो पूछते हैं। जैसे कि उन्होंने लास्ट जो बीच में जो आए थे, ठीक है, सेकंड लास्ट जो आए थे, उन्होंने पूछा था कि अगर धर्म मतलब सबको सारा ही धर्म प्यार सिखा रहे हैं, तो फिर इतना वायलेंस क्यों है हर जगह, ठीक है। तो उसका भी कितना अच्छा जवाब दिया था कि ये पॉलिटिक्स है, भले ही धर्म में पॉलिटिक्स हो, ठीक है, या अपने फायदे के लिए हो, कुछ भी हो, ये होता पॉलिटिक्स से ही है। वही है ना, ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू अपना ही पूरी किताबें पढ़ेंगे जो है, और मुस्लिम अपनी ही पढ़ेंगे, तो आधी चीज वैसे ही क्लियर हो जाएगी, और फिर उन दोनों चीजों में समानताएं ढूंढो क्या है। अल्लाह एक ही है। बाइबल हो गई, तौरात हो, बाइबल तौरात हो गई और हो गई, उसमें समानताएं ढूंढो कि क्या चीज एक सी है। पर अपने धर्म की किताब पढ़ते नहीं है ना लोग। ये लोगों की प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें, बाय।